جب ذاکر نالائق یہ کہتا ہے کہ بھائی آپ اگر ریپ بھی کرتے ہو، آپ مرڈر بھی کرتے ہو، اگر آپ معافی مانگتے ہو، توبہ کر لیتے ہو، تو اللہ آپ کے ان گناہوں کو سچی توبہ کرتے ہو تو معاف کر دیتا ہے. تو یہ وہ بات جو کہہ رہا ہے بالکل اسلامکلی وہ صحیح ہے، اور اس نے تو دلیل نہیں دی، لیکن ہم نے اس کے بہاف پہ دلیل دی ہے کہ قرآن کی جو آیت ہے سورہ نساء سورہ نمبر 4 اس کی آیت نمبر 48، اس میں اللہ صاف صاف فرماتا ہے کہ شرک ایسا گناہ ہے جس کو اللہ معاف نہیں کرے گا. اس کے علاوہ جو چاہے گناہ آپ نے کیا ہو، جیسا گناہ کیا ہو، بڑا کیا ہو، چھوٹا کیا ہو، اللہ چاہے گا تو معاف کر دے گا. تو ایک تو وہ قرآن کی آیت تھی، اور اب رسول اللہ کی حدیث بھی دیکھ لیجئے کہ کیا معاملہ ہوا ہے. کہ ایڈم صاحب نے یہاں پہ بتایا حدیث کیا ہے صحیح، کون سی ہے؟ ابن ماجہ، سنن ابن ماجہ 2622. ٹھیک ہے، دیکھیے گا کیا معاملہ ہوتا ہے. اور یہاں پہ آپ دیکھ لیجئے گا جسٹس. اور اللہ ایک ایسا خدا ہے، یا اس کو اگر انسانی مثال اگر دی جائے، کیونکہ اللہ بھی مثال دیتا ہے انسانی، مومن بھی آتے ہیں تو انسانی مثال سے ہی ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ کا بیٹا ہے، آپ کو چھوڑ کے اگر کسی بازو والے کو، پڑوسی کو باپ بولے تو آپ کو اچھا لگے گا کیا؟ یعنی قرآن اللہ کی بات کو ثابت کرنے کے لیے مومن بھی انسانوں والی ہی مثالیں دیتا ہے، دنیاوی مثالیں دیتا ہے. تو میں اسی مثال سے آپ کو بتاؤں گا کہ جیسے دنیا میں ایسا جج ہو جو ثبوتوں کے ساتھ کھلواڑ کرے، ٹیمپرنگ کرے، آپ بولو کہ ایسا جج اچھا جج ہو سکتا ہے؟ نہیں. آپ کا جواب آئے گا نہیں. تو بھائی سیم معاملہ اللہ کا بھی ہے. اللہ بھی ثبوتوں کے ساتھ چھیڑخانی کرتا ہے. کیا چھیڑخانی کرتا ہے وہ اسی حدیث میں آپ کو نظر آ جائے گا. دیکھتے ہیں کیا کہتی ہے حدیث. اردو میں نہیں ہے ادھر، میں انگلش میں ہی پڑھ دیتا ہوں. It was narrated that Abu Sa'id al-Khudri said, "Shall I not tell you what I heard directly from the messenger of Allah?" ہائے. کیا میں تم کو وہ بات نہیں بتاؤں جو میں نے براہ راست رسول اللہ سے سنا ہے. I heard it and memorized it. میں نے سنا اور میں نے اس کو یاد کر لیا، حفظ کر لیا، رٹا مار لیا. A man killed 99 people. ایک شخص تھا جس نے 99 قتل کیے. Then the idea of repentance occurred to him. پھر اس کو توبہ کا خیال آیا کہ یار میں معافی مانگ لیتا ہوں. He asked who was the most knowledgeable of people on earth. وہ اس نے سوال کیا کہ بھائی دنیا کا سب سے علم رکھنے والا بندہ کون ہے. And he was told of a man, so he went to him and said. تو کسی نے اس کو کسی کے بارے میں بتایا، کسی درویش کے بارے میں بتایا، تو وہاں اس کے پاس چلا گیا اور اس نے کہا I have killed 99 people. میں نے 99 لوگوں کا قتل کیا ہے. Can I repent? کیا میں توبہ مانگ سکتا ہوں، ریپینٹ کر سکتا ہوں؟ He said, یعنی وہ درویش جو تھا اس نے کہا after 99 people. بھائی 99 قتل کر دیا ہے تو. اچھا یہ جو درویش تھا یہ ایکچولی دیکھا جائے گا تو لاجیکل بندہ تھا، اور ایسی ہونا چاہیے کہ 99 خون کے بعد آپ کو معافی نہیں، آپ کو سزا ملنی چاہیے. انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ آپ نے جو گناہ کیا ہے اور اتنا بڑا گناہ کیا ہے آپ کو سزا ملنی چاہیے. تو اس نے کہا آفٹر 99 پیپل، 99 لوگ کو مارنے کے بعد تجھے معافی ملے گی. He said, so he drew his sword and killed him, thus completing 100. اب جب اس کا نیگیٹو طریقے سے اس نے دیکھی بات تو اس نے کیا کیا، بھائی 99 کیا ہوں، سینچری کمپلیٹ کر لیتا ہوں. اس نے اپنی تلوار نکالی اور مار دیا اس کو. 100 نمبر جو ہے اس نے کمپلیٹ کر لیا، یعنی 100 قتل کیا اس نے. Then the idea of repentance occurred to him again. اب 100 قتل کرنے کے بعد پھر سے اس کے دماغ میں چلنے لگا کیا معافی مانگ لیتا ہوں یار اپنے گناہوں کی. So he asked who was the most knowledgeable of person. پھر سے اس نے پوچھا کہ بھائی کوئی ہے علم رکھنے والا. And he was told of a man.
پھر اس کو کسی اور کے بارے میں بتایا گیا, اس کے پاس گیا اینڈ سیڈ, اور اس نے کہا I have killed 100 people, can I repent, میں نے 100 قتل کیے, کیا میں معافی مانگ سکتا ہوں, کیا میں توبہ کر سکتا ہوں. He said, woe to you, what is stopping you from repenting, اس نے کہا بھائی تو برباد ہو جائے, کیا چیز تجھے روک رہی ہے معافی مانگنے سے, توبہ کرنے سے. Leave the evil town and where you are living and go to a good town, such and such town, and worship your Lord there. تو کہتا ہے کہ بھائی یہ جو تو غلط جگہ پہ رہ رہا ہے, بستی میں رہ رہا ہے, اس کو چھوڑ اور اچھی بستی میں چلے جا. اور پھر وہ نشاندہی بھی کرتا ہے کہ کدھر جانا ہے, اور پھر کہتا ہے کہ اللہ کی عبادت کر یا رب کی عبادت کر. So he went out, پھر وہ نکلتا ہے وہاں سے, heading for the good town, اچھی بستی میں جانے کے لیے نکلتا ہے. But death came to him on the road, لیکن اس کی موت کا وقت آ جاتا ہے جب وہ راستے میں ہوتا ہے اور مر جاتا ہے وہ. The angels of mercy and angels of punishment argued over him, لڑائی بھی ہو رہی ہے ابھی. وہ فرشتے یعنی رحمت والے فرشتے اور عذاب والے فرشتے, ان کے بیچ ابھی لڑائیاں ہو رہی ہے, آرگیومنٹ ہو رہا ہے. ابلیس said, I have more right to him, for he never disobeyed me for a moment. اچھا یہاں پہ شیطان بھی آ گیا, وہ کہتا ہے کہ بھائی یہ تو میں اس پہ زیادہ حق رکھتا ہوں کیونکہ اس نے میری کبھی نافرمانی نہیں کی. But the angels of mercy said, he went out repenting. لیکن جو رحمت والے فرشتے تھے وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو نکل گیا تھا معافی مانگنے کے لیے. One of the narrators, Hammam, said, Humayd al-Tawil narrated to me from Bakr bin Abdullah that Abu Rafi said, so Allah subhanahu wa ta'ala sent an angel to whom they referred the case. تو اب یہاں پہ اللہ کی انٹری ہو جاتی جو کہ جج ہے مسلمانوں کے لیے. وہ کیا کرتے ہیں کہ ایک فرشتے کو بھیجتے ہیں. اب وہ فرشتہ یہ کیس سالو کرنے کے لیے آ رہا ہے. وہ کہتا ہے he said, look and see which of the two towns was he closer. اب دیکھیے حل دیکھیے اس معاملے کا, کہ وہ کہتا ہے کہ ذرا ماپ لو کہ جو گندی بستی میں رہتا تھا وہاں سے نزدیک تھا یہ, یا جو اچھی بستی میں جانے والا تھا وہاں سے نزدیک تھا. and put him with its people. اگر اچھی بستی میں جانے والا تھا وہاں نزدیک ہے تو ویسا معاملہ کرو, اگر گندی بستی میں جہاں پہ وہ رہتا تھا وہاں سے نزدیک ہے تو گندے لوگوں کے ساتھ جو معاملہ ہوتا ہے وہ آپ نے کرنا ہے. One of the narrators, Qatada, said, Hassan narrated to us, when death came to him, he strove and drew closer to the good town and farther away from evil town. So they put him with the people of good town. جب اس کی موت نزدیک آئی تھی, when death came to him, he strove and drew closer to the good town. تو وہ جو اچھی بستی ہے وہاں سے وہ نزدیک تھا اور بری بستی سے دور تھا. So they put him with the people of good town. اچھا یہاں پہ یہ والی حدیث میں ایڈم وہ اللہ جو چھیڑخانی کرتا ہے وہ والا نہیں ہے, اس کا جو ہے دوسری حدیث میں ہم کو ساحل صاحب بات یہ ہے کہ یہاں پہ بھی اگر آپ دیکھیں, سب سے پہلی بات یہ کہ اس بندے نے 99 قتل کیے, ہاں 100 قتل, ہاں, اور یہ جو ہے وہ قریب چلا گیا, ہاں یہ اللہ کے پاس چلا گیا, ہاں, اور بخش دیا گیا. ایگزیکٹلی. اور یہ جو ہے بخاری میں ہے جہاں پہ اللہ نے اس کو جو ہے نا نزدیک کر دیا تھا. ہاں یہ وہی بخاری والی حدیث ہی دیکھ رہا ہوں میں جس میں لکھا ہوا ہے, یہ دیکھ ریاض الصالحین, اس میں ہے یہاں پہ کیا دیکھ لیتے, بخاری میں بھی, بخاری میں ہے یہ دیکھیے, he never did a virtuous when he'll be considered they measured and found closer when very نہیں, اللہ نے جو حکم دیا تھا اس کو. ہاں یہاں پہ بخاری کی حدیث آئی. اوکے اس میں بھی نہیں ہے, یہ کون سی ہے, مشکات المصابیح, انہوں نے چینج نہ کر دی ہوں. ہاں اس میں کیونکہ ہم نے جب پہلے یہ حدیث بتائی تھی میں نے دکھا دی ہوئی ہے نا, تو اس میں صاف چینج لکھا کر دی ہوا ہوگی, تھا. بخاری میں چینج کر دی ہوگی. ہاں یہاں یہ اس پہ آ گیا, اس پہ آ گیا, آ گیا ایڈم صاحب بخاری میں ہے نا.
بخاری ہے نا, بخاری ہے, لیکن اس کو مسکات المصابی جو ہے بخاری اور مسلم کا حوالہ دیتے ہوئے کہتا ہے کہ God then told the one village to come near and the other to remove to a distance. اللہ گیم چینج کرتا ہے بھائی, اللہ گیم چینج کرتا ہے. ٹیمپرنگ چالو ہے اللہ کی, ٹیمپرنگ. اب بتاؤ کہ یہ انصاف والا خدا ہے کہ سب سے پہلی بات تو آپ 100 قتل کرنے والے کو آپ معاف کر دے رہے ہو. تو بھائی ہمارے ذاکر نالائق صاحب, آپ نے جو چورن دیا تھا کہ آپ نے آخرت کے دن پہ اللہ پہ اسلام پہ اس لیے آپ نے ایمان لانا ہے کیونکہ دنیا میں عدل قائم نہیں ہو سکتا, ہٹلر کی آپ نے مثال دی, تو بھائی یہ کون سا عدل ہے؟ 100 قتل جن کا ہوا ان کو عدل کہاں سے ملا؟ پلس اللہ جو ہے وہ ٹیمپرنگ کر رہا ہے ایویڈنس کے ساتھ. یہ ٹیمپرنگ کرنے والے کو ہم اچھا جج یا اچھا اللہ کیسے, اچھا خدا کیسے کہہ سکتے ہیں بھائی؟ تو آپ دیکھیے گا کہ اس طریقے سے لوگوں کو یہ بیوقوف بناتے ہیں. اسلام والا جو خدا ہے یہ بالکل عادل ہے ہی نہیں. 2 لوگ آئے ہیں, ذرا دیکھ لیتے ہیں. ہاں جی ایڈم صاحب, دیکھ لیں. اچھا یہاں ایک سوال اور ساحل صاحب کی, یہ اچھی بستی اور بری بستی کیا ہوتی ہے؟ یار اچھی بستی میں اور سارے بری لوگ بستی اچھے نہیں ہوتے ہے. ہیں. اگر آپ مشکات کو صحیح طریقے سے پڑھیں گے یا حدیث کی ٹرانسلیشن صحیح پڑھیں گے تو اصل میں یہ ہے کہ جس طرف وہ جا رہا تھا, یعنی کہ اچھائی کی طرف جا رہا تھا, اچھے لوگوں کے پاس جا رہا یہ تھا. ٹرانسلیشن یہاں پہ والی ڈفرینٹ ہے تھوڑی سی. ہر حدیث میں ٹرانسلیشن تو انہوں نے ڈفرینٹ کی ہوئی ہے کنٹراڈکشن ڈالنے کے لیے, تاکہ مسلٹے جو نہ کہیں یار یہ کنٹراڈکٹری حدیث ہے اور کچھ نہیں ہے, 19-20 کے فرق سے. اور یہ ڈفرینٹ راوی ہیں اس کے, ایک راوی نے کسی اور طریقے سے ریممبر کی حدیث, ایک راوی نے کسی اور طریقے سے ریممبر کی, کیونکہ امب کا تو پتہ نہیں یار 350 سالوں کے سے تو حدیثیں چل رہی تھیں. تو مختلف راوی کو جو باتیں جس طریقے سے یاد رہ گئی اس طریقے سے یاد رہ گئی ہیں. اور کیا, وٹ از اسلام؟ منہ کی بات, منہ کی بات, منہ کی بات, منہ کی بات, منہ کی بات نہیں. لیکن ایڈم صاحب یہاں بستی کی جو بات ہو رہی ہے تو قرآن میں بھی ہے نا, جو لوط کی قوم کی پوری بستی کو اللہ نے ہلاک کیا, یا قوم سمود کو پوری بستی کو ہلاک کیا. بھائی وہاں اچھے لوگ بھی تو ہوں گے, برے لوگ بھی ہوں گے. اب سر ایسا یہی تو تو لاجیکلی سوچ رہے ہیں نا امت یہ صاحب, آپ آپ لاجیکلی سوچتے ہیں, اسلام لاجیکل نہیں ہے. اللہ جب کسی بستی کو تباہ کرنا چاہتا تو کرتا کیا ساحل صاحب پتا آپ کو؟ پلٹی مار دیتا ہے کبھی. نہیں, جب ارادہ کرتا ہے تو ارادہ کرنے سے پہلے وہ کلٹی مارنا مطلب دوسری چیز ہے نا. جب وہ ارادہ کرتا ہے کہ میں نے کسی بستی کو تباہ کرنا ہے تو پتا ہے اس کے عمرہ کو اللہ گمراہ کر دیتا ہے. عمرہ کو یا عالموں کو, علماء کو, عمرہ کو, امیر لوگوں کو. اچھا امیر لوگوں کو, اوکے, امیر لوگوں کو اللہ گمراہ کرتا ہے تاکہ وہ غریبوں کو نہیں اپنے, کرتا ہے. امیر خود ہی پھر غریبوں کو کرے گا نا. اللہ ہے ہی امیروں کا خدا, غریبوں کا خدا کب ہے وہ؟ مجھے بتاؤ نا, محمد کے پاس جب آیا تھا اندھا تو محمد نے کیا کیا تھا؟ ناک منہ چڑھا کے منہ پیچھے کر لیا تھا نا. پھر بعد میں جب لوگوں نے کہا تو پھر اللہ کی آیت آ گئی, جبرائیل آ گیا, ارے نہیں محمد تو نے ناک منہ کیوں چڑھایا؟ اور آپ مسلمانوں سے پوچھو وہ اس کے کتنے لمبے لمبے آرگیومنٹ دیں گے, کبھی دیکھیں آپ نے ان کے آرگیومنٹ اس بارے میں؟ آپ آرگیومنٹ سن کے حیران ہو جائیں گے یار, یعنی یہ آرگیومنٹ بنتا ہے. محمد جو تھا وہ ڈیفینیٹلی اس چیز کو کر رہا تھا کہ کسی طریقے سے میں امیروں کو لے کے آؤں صرف, اور وہ گیم ہی امیروں کے ساتھ ڈالتا تھا. تو یہ تو گیم ہے سر, اللہ بھی امیروں کا اللہ ہے اور محمد بھی امیروں کا تھا. یہ تو بات ہے کوئی مسلمان آ یار بتا تجھے بتاؤں تیرا اللہ صرف امیروں کا ہے. ایسے ہی ساحل بھائی کی اس بات سے میرے ذہن میں آ گئی, امیت نے بولا تھا بستی تباہ, تو میرے ذہن میں آ گئی قرآن کی آیت. بعض دفعہ ایسی ہوتی ہے ساحل صاحب جو بڑی دفعہ آپ نے پڑھی ہوتی ہے لیکن آپ کے بیک آف یور مائنڈ ہوتی ہے, وہ یاد نہیں رہتی ہے. صحیح بات ہے. ایک دم اس نے بولا ہے تو مجھے ایک دم یاد آیا قرآن کی آیت کہ جب اللہ نے تباہ کرنا ہوتا ہے بستی کو تو وہ امیروں کو پہلے نافرمان کرتا ہے, گیم ڈالتا اللہ. بالکل. اچھا اب جسٹس سسٹم کا اور ایک پہلو یہ دیکھ لیجئے گا آپ کہ بھائی ایک انسان ہے وہ اب کافر ہے, ٹھیک ہے. اچھا مومن کا بھی بتا دیا, نالائق کے اس سے قرآن سے بھی بتا دیا. ایک پہلو یہ بھی ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ کافر ہوتے ہوئے اس نے کئی سارے گناہ کر لیے, اس نے. اب وہ مسلمان بن جائے گا تو اللہ اس کے سارے گناہ کو معاف کر دے گا, پرانے, آگے سے اس کا حساب کتاب رکھا جائے گا.
بھائی یہ کون سی بات ہے کہ آپ نے پوری زندگی حرامی پن کیا، آپ نے لوگوں کا مال لوٹا، آپ نے ریپ کیا، آپ نے قتل کیا، اور اب چونکہ آپ مسلمان بن گئے آپ کے پہلے کے سارے گناہ معاف؟ یہ کون سا عدل سسٹم ہے بھائی؟ یہ دیکھیے اس کی بھی حدیث ایک دیکھ لیتے ہیں. یہ دیکھیے، یہ ہے تمہاری صحیح بخاری کی حدیث نمبر 41. یہ کیا کہتی ہے؟ سب جگہ پہ خدری ہے، اس نے کتنا کھودا ہے پتہ نہیں. ابو سعید الخدری، وہ والی حدیث میں بھی ابو سعید الخدری تھا. اللہ میسنجر سیڈ، اللہ کے رسول کہتے ہیں، اردو دیکھ لیتے، موجود ہے اردو. اردو بھی موجود ہے الحمدللہ. ہاں یہ دیکھیں، ابو سعید خدری نے بتایا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جب ایک بندہ مسلمان ہو جائے اور اس کا اسلام عمدہ، تو اللہ اس کے گناہ کو جو اس نے اس اسلام لانے سے پہلے کیا معاف فرما دیتا ہے. ساحل صاحب چلو یہ تو اسلام لانے کے بعد معاف کیے، چلو ابھی اس کو ہم ہاں دیکھتے ہیں، اس کے اوپر بڑے مدعا ہے، اس کے اوپر میرا بھی ایک. لیکن جو دوسرا بندہ تھا وہ تو اسلام لایا بھی نہیں، ہاں، وہ تو کیسے پہلے سے ہی معاف کیا؟ مسلمان تھا. نہیں 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 نہیں، جسے 100 قتل کیے تھے اچھا مسلمان وہ کب تھا؟ نہیں، اس میں لیکن یہ ڈفرنس، مطلب وہ ڈسٹنکشن نہیں بتایا ہے نا کہ وہ مسلمان تھا یا نہیں تھا. سر قاتل تھا نا معاف کرنے کے لیے، ہاں وہ بھاگ مسلمان بھی رہا قاتل ہو تھا سکتا ہے نا ایڈم صاحب. ٹورڈز. اچھا چلیں آپ یہ کہہ رہے ہیں، لیکن اصل میں اس کا اس میں وہ جلی تھا بھی کہ، بن سکتی ہے. لیکن اس کا اصل میں یہ مدعا تھا اس حدیث کا، اگر آپ اس کی تفسیریں پڑھیں گے، سوری اس کی شرح پڑھیں گے، تو اس کا مدعا یہ ہے کہ وہ اسلام کی طرف جا رہا تھا. ابھی اسے قبول نہیں کیا تھا، وہ اسلام کی طرف جا رہا تھا. دیٹس دا مدعا جو پریزنٹ کیا جاتا ہے اس کے اوپر. لیکن یس ہاں، ہمارے جو پاکستانی انڈین لوگ آتے ہیں انہوں نے کون سی اس کی وہ پڑھی ہوئی ہے کچھ، وہ ان کے لیے مسلمان ہی تھا وہ. چلو ہائے ہائے، صحیح کہہ رہے ہیں.